سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ فرشتوں نے اسے سنا تو کہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے یہ نازل ہوگا، اور ان پیٹوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے پڑھیں گی۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پر اترے، اگر اس طرح کہہ لے، میں اللہ عز و جل کے تمام کلمات کے ساتھ اس کی پیدا کردہ ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس جگہ اسے کوئی چیز نقصان نہ دے گی، حتیٰ کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب بچہ چلائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے وارث بنایا جائے گا۔ سیدنا ابو یسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا یا اسے کچھ قرض معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس دن اسے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تمہارا کوئی آئے تو وہ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے باپ، بھائی، شوہر یا اپنے کسی محرم کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سفر نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔